بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین ناظرین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ و صحبہ و بارک وسلم وصلی علیہ۔ سامعین، تمام تر تعریفیں خالق کائنات کے لیے، تمام درود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے لیے۔ سامعین، واقعہ کربلا اور عہد یزید کے حوالے سے جو نشست شروع کی، اس کی آج پہلی قسط میں ہم وہ تمام پہلے واقعات، وہ کیا وجوہات بنی کہ امام علی مقام کے لیے یہ زمین تنگ کر دی گئی، وہ کیا وجہ بنی کہ امام علی مقام نواسہ رسول صحابی رسول امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کو اپنا شہر مدینہ چھوڑنا پڑا، اپنے نبی کا شہر، اپنے نانا کا شہر چھوڑنا پڑا، مکہ چھوڑنا پڑا، اور پوری اہل بیت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو نبوت کے بعد پہلے 60 سالوں میں ہی ذبح کر دیا گیا۔ تو اس حوالے سے یزید اول بن معاویہ کا دور 60 ہجری سے لے کر 64 ہجری تک ہے۔ اس میں کیا واقعات پیش آئے، کیا وجہ بنی، وہ اس نشست میں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سب سے پہلے ایک بات جو زیر غور ہے کہ سامعین، یہ تاریخی واقعات ہیں، تاریخی کتب کے حوالے سے آپ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اس میں ہمارے ساتھ تاریخ طبری، نصر الباری شرح صحیح بخاری، کتاب شبیر و یزید، اس کے علاوہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی شہادت امام حسین، طبقات ابن سعد، المنہاج السوی اور تاریخ ابن خلدون، ان کتابوں سے ہم مدد لیں گے۔ میں بھی آپ میری بات سے، میری رائے سے جو میں گفتگو کروں اس سے متفق نہ ہوں تو سامعین، تاریخی واقعات ہیں، میں بھی دوسری جگہ پر اور طریقے سے لکھے گئے ہوں، میں 100% بھی غلط ہو سکتا ہوں۔ تو یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ شاید کہ کسی بھائی نے یہ واقعات کسی اور لہجے، کسی اور انداز میں پڑھے ہوں تو ان کی بنیاد پہ کفر کے فتوے یا کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا الزام یا کسی کو اہل سنت سے خارج کرنا یا اہل بیت یا صحابہ رسول کا گستاخ ثابت کرنا، وہ کل میں ایسا کوئی واقعہ پیش نہ آئے، اس لیے میں آپ کے سامنے یہ ساری چیزیں، یہ ساری باتیں پہلے رکھ رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو اس حوالے سے سامعین ناظرین کہ یزید وہ پہلا شخص ہے جس کے لیے عہد حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے عہد میں ہی یزید کے لیے بیعت لینا شروع کر دی گئی تھی، اسے ولی عہد مقرر کیا گیا اور اس کے لیے بیعت لینا شروع کر دی گئی۔ وہ صحابہ کرام کے حضرت امیر معاویہ سے مشورے، وہ ساری باتیں وہ پہلے ہیں۔ ہمارا جو موضوع ہے وہ یزید کے تخت نشین ہونے کے بعد، وہ یزید جب تخت نشین ہوا حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال کے بعد، تو اسے سب سے پہلے جو اس کا ٹاسک تھا، جو اسے پریشانی تھی، وہ یہ تھی کہ ان لوگوں سے بیعت لی جائے۔ اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ جنہوں نے عہد معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ میں یزید کے لیے بیعت نہیں کی تھی۔ اس کے لیے دیگر جو نام آتے ہیں وہ تو آتے ہیں، لیکن 3 اشخاص ہیں، وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن زبیر، ان کے نام سامنے آتے ہیں۔ تو اس وقت جو مدینہ کا گورنر تھا ولید بن عتبہ، سب سے پہلے یزید نے تخت نشینی پر آتے پہلا خط ولید بن عتبہ کے نام لکھا، اس میں حضرت امیر معاویہ کی وفات کے بارے میں آگاہ کیا گیا۔ اس خط کے ساتھ ایک دوسرا رکا، ایک دوسرا چھوٹا خط بھی بھیجا گیا، جس کے الفاظ کچھ یوں تھے کہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بیعت لینے میں تشدد کرو، اور جب تک بیعت نہ کر لیں انہیں ذرا بھی مہلت نہ دو۔ یزید نے یہ ولید بن عتبہ جو مدینے کا گورنر تھا اس کے نام یہ خط لکھا، اور ایک دوسری جگہ پر یہ بھی الفاظ ملتے ہیں کہ انہیں قتل کر دو اگر یہ بیعت نہیں کرتے۔ اب ولید بن عتبہ ایک نرم طبیعت شخص، رحم دل اور اہل بیت نبوت سے، اہل بیت رسول سے محبت کرنے والا شخص تھا۔
ولید بن عتبہ نے اس کے لیے رائے مانگنے کے لیے مروان بن حکم کو بلایا۔ مروان بن حکم کو حضرت معاویہ کی وفات کی خبر دی، وہ خط پڑھ کر سنایا اور ان 3 اشخاص سے بیعت لینے کے حوالے سے مشورہ طلب کیا۔ مروان بن حکم نے ولید کو یہ مشورہ دیا کہ ان تینوں اشخاص کو بلاؤ اور ان سے بیعت طلب کرو، اگر یہ بیعت نہیں کرتے تو ان کو قتل کر دو۔ ہاں، جو عبداللہ بن عمر ہیں وہ جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے اور حکومت کو بھی پسند نہیں کرتے، ان کی بات اور ہے۔ عبداللہ بن زبیر اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان 2 کو بلاؤ، بیعت لو، اگر نہیں کرتے تو ان کی گردن اڑا دو۔ مروان بن حکم نے یہ مشورہ ولید کو دیا، اور دوسری بات اس نے کہی کہ عبداللہ بن عمر جو جدال و قتال کو پسند نہیں کرتے، مگر عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام یہ حکومت کا بوجھ عبداللہ بن عمر کے سر ڈال دے تو شاید وہ حکومت کو تسلیم کر لیں اور حکومت کرنے کے لیے رضامند ہو جائیں۔ جب یہ مروان نے ولید کو مشورہ دیا تو ولید بن عتبہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر امام علی مقام کو اپنے دربار میں طلب کیا۔ اور یہ بات ناظرین کہ ولید بن عتبہ ان دنوں میں لوگوں سے کم ملا کرتا تھا، لوگوں سے میل جول بہت کم رکھتا تھا۔ جب ان دونوں شخصوں کو بلایا گیا تو ایک لڑکے کو امام علی مقام کو بلانے کے لیے حضرت ابن زبیر کو بلانے کے لیے بھیجا، تو اس وقت حضرت عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام مسجد میں نماز ادا کر رہے تھے۔ وہ لڑکا آیا اور ولید کا پیغام دیا۔ اب عبداللہ بن زبیر اور امام علی مقام بیٹھ کے باتیں کرنے لگے اور اسے کہا کہ تم چلے جاؤ، ہم آ جائیں گے۔ امام علی مقام نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے کہا کہ ولید ایک تو لوگوں سے ملتا بہت کم، کیا وجہ ہے کہ آج ولید نے بلایا؟ کیونکہ یہ بات پہلے ہی جاری تھی کہ یزید کی بیعت ہو رہی تھی، حضرت معاویہ کی طبیعت ناساز تھی، تو حضرت امام علی مقام نے گمان کا اظہار کیا کہ شاید حضرت معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور ہمیں بیعت طلب کرنے کے لیے بلایا گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر نے بھی اسی گمان کا اظہار کیا۔ تو سامعین، سب سے پہلے امام علی مقام اور حضرت عبداللہ بن زبیر نے مشاورت کی اور کہا کہ اپنے خاندان کے سارے نوجوان لڑکے اکٹھے کیے جائیں۔ امام علی مقام ان سب کو لے کر ولید کے دربار میں چلے گئے اور ان سب کو دروازے پہ بٹھا دیا اور کہا کہ اگر میری آواز بلند ہو، اگر تلخ کلامی ہو تو تم سب اندر چلے آنا۔ جب امام علی مقام ولید بن عتبہ کے دربار میں گئے تو ولید بن عتبہ نے خط پڑھ کر سنایا۔ امام علی مقام نے انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ولید بن عتبہ نے بیعت طلب کی۔ امام علی مقام نے کہا کہ میں ہرگز ایسا شخص نہیں ہوں جو اس طرح چھپ کر بیعت کروں، تم لوگوں کو اکٹھا کرو، جب لوگ بیعت کریں گے تو میں ان میں سب سے پہلے جواب دینے والا ہوں گا۔ تو وہاں پر مروان نے یہ الفاظ کہے تھے کہ اگر یہ اب تمہارے ہاتھ سے چلے گئے تو یہ دوبارہ تمہارے قابو میں نہ آئیں گے۔ تو امام علی مقام غصے میں کھڑے ہوئے اور اس نے کہا تھا کہ ان کی گردن اڑا دو اگر یہ بیعت نہیں کرتے۔ تو امام علی مقام نے کہا ابن زرقا، کیا تو مجھے قتل کرے گا یا یہ مجھے قتل کرے گا؟ امام علی مقام اٹھ کر چلے گئے اور اس کے بعد ولید بن عتبہ اور مروان بن حکم کے درمیان سامعین یہ بحث مباحثہ ہوا کہ مروان نے ولید سے کہا کہ اب تو ان سے بیعت نہیں لے سکے گا، میں نے تجھے کہا تھا کہ اگر یہ ان کو پتہ چل گیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ وصال فرما چکے ہیں تو یہ ہرگز تیری بیعت نہ کریں گے، تجھے کہا تھا کہ ان کی گردن اڑا دے۔ تو ولید بن عتبہ نے اسے جواب دیا کہ اگر واللہ اگر حسین کو قتل کر کے ساری دنیا کا مال اور ملک و جہاں تک آفتاب طلوع و غروب ہوتا ہے مجھ کو مل جائیں تو میں امام علی مقام کے خون کے بدلے وہ قبول نہ کروں گا، اور ایک بیعت کے بدلے میں نواسہ رسول کو قتل نہ کروں گا۔ اس کے بعد
دوسری طلبی حضرت عبداللہ بن زبیر کی تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو بار بار دربار میں بلایا گیا، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر دربار میں حاضر نہ ہوئے۔ ایک شام حضرت عبداللہ بن زبیر کو جب لینے کے لیے جو فوج تھی یا پولیس تھی انہیں بھیجا گیا، جو اس وقت تھے اس کے حکمرانوں کے حرکے، انہیں بھیجا گیا، تو عبداللہ بن زبیر نے کہا کہ میں کل صبح دربار میں حاضر ہوں گا، لیکن شام کو حضرت عبداللہ بن زبیر اپنے گھر میں آئے اور سارے لوگوں کو اکٹھا کیا، اور رات کے وقت ہی حضرت عبداللہ بن زبیر مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف ایک فرح کی طرف روانہ ہو گئے۔ دوسرے دن جب حضرت عبداللہ بن زبیر روانہ ہو گئے فرح کی طرف، تو دوسرے دن حضرت عبداللہ بن زبیر کے تعاقب میں مروان نے قسم کھاتے ہوئے ایک فوج بھیجی کہ اسے واپس لایا جائے اور اسے قتل کر دیا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر جا چکے تھے۔ تو سامعین، حضرت عبداللہ بن زبیر مکہ میں چلے گئے، وہاں پر اس وقت جو گورنر تھا اس سے پناہ مانگی اور وہاں پر رہنے لگے۔ اب دوسری طرف امام علی مقام بچے۔ امام علی مقام کو اسی دن کو تو سارے جو تھے وہ حضرت عبداللہ بن زبیر کو ڈھونڈنے میں مصروف تھے، تو سارا دن تو ادھر گزر گیا۔ اب شام کو دوبارہ امام علی مقام کو دربار میں طلب کیا گیا۔ امام علی مقام نے کہا کہ اب رات کا وقت ہے، کل صبح میں دربار میں آؤں گا، لیکن امام علی مقام نے اس رات کو ہی مدینہ کو الوداع کہا۔ محمد بن حنفیہ سے آپ کا مشورہ ہوا۔ محمد بن حنفیہ نے کہا کہ اے بھائی، تمام خلق میں آپ سے بڑھ کر کسی کو میں دوست عزیز نہیں رکھتا، اور خیر خواہی کا کلمہ آپ سے بڑھ کر کسی کے لیے دنیا میں میرے منہ سے نہیں نکلے گا۔ آپ اپنے لوگوں کے ساتھ یزید بن معاویہ سے اور سب شہروں سے جہاں تک ہو سکے الگ رہیے، اور اپنے قاصدوں کو لوگوں کے پاس بھیجتے رہیے اور انہیں بیعت کے لیے بلاتے رہیے۔ امام علی مقام کو حضرت محمد بن حنفیہ کا یہ مشورہ پسند آیا۔ آپ نے مدینہ کو چھوڑ کر مکہ کی طرف ہجرت کی۔ امام علی مقام جب مکہ کی طرف نکلے، مدینہ سے نکلے، تو آپ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی، فخرج منها خائفا یترقب قال ربی نجنی من القوم الظالمین۔ اور امام علی مقام جب مکہ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ آیہ مقدسہ پڑھی، فلما توجہ تلقاء مدین قال عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل۔ اب امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے مدینہ چھوڑ کر مکہ کو ہجرت کی اور مکہ کو اپنا گھر بنایا، سکونت اختیار کی۔ دوسری طرف یہ دونوں شخص جب مدینہ سے مکہ کی طرف آ گئے تو ولید بن عتبہ کے خلاف یزید کے دربار میں خط لکھا گیا۔ ان ساری باتوں کا جب یزید کو پتہ چلا تو یزید نے ولید بن عتبہ کو معزول کر کے اس کی جگہ پر عمر بن سعید کو مقرر کر دیا۔ عمر بن سعید رمضان میں مدینہ میں داخل ہوا، اور عمر بن سعید نے سب سے پہلے جو شورتے تھے، جو فوج تھی، اس کا سربراہ، اس کی سربراہی کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر کے بھائی عمر بن زبیر کے ساتھ مشورہ کیا کہ ان کو واپس کیسے لایا جائے۔ تو عمر بن زبیر نے یہ کہا کہ مجھ سے بڑھ کر کوئی شخص نہیں ہو سکتا جو ان کو واپس لے کے آئے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر کو واپس لانے کے لیے اور پکڑنے کے لیے، کیونکہ یزید نے یہ قسم کھا لی تھی کہ میں ہرگز اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک عبداللہ بن زبیر کو زنجیر میں جکڑ کر میرے پاس نہ لایا جائے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے ایک فوج تیار کی گئی جس کا سربراہ عمر یا عمر، دونوں نام آتے ہیں، عمر بن زبیر یا عمر بن زبیر۔ تاریخ طبری نے جو لکھا ہے وہ عمر بن زبیر، اور تاریخ ابن خلدون نے جو لکھا ہے وہ عمر بن زبیر ہے۔ چلے، عمر بن زبیر کو 700 فوج دے کر حضرت عبداللہ بن زبیر کو پکڑنے کے لیے مکہ کی طرف روانہ کیا گیا۔ وہاں پر جا کر عمر بن زبیر نے ایک خط لکھا حضرت عبداللہ بن زبیر کے نام، اور لکھا اس میں اپنے بھائی کو لکھا
کہ خلیفہ کی قسم کو پورا کر کے اپنی گردن میں چاندی کی ہلکی سی زنجیر جو دکھائی بھی نہ دے ڈال لے، لوگ کہیں گے کہ آپس میں لڑے ہیں۔ خدا سے ڈر کہ اس شہر میں جہاں جنگ و جدال حرام ہے۔ ابن زبیر نے کہا میرا تیرا مقابلہ مسجد حرام میں ہوگا۔ یعنی یزید نے قسم کھائی تھی کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک حضرت عبداللہ بن زبیر انہیں زنجیروں میں جکڑ کر میرے سامنے نہ پیش کیا جائے۔ عمر بن زبیر یا عمر بن زبیر نے کہا کہ تم چاندی کی ایک چھوٹی سی زنجیر گلے میں ڈال لو، خلیفہ کی جو قسم ہے وہ پوری ہو جائے گی اور خلیفہ کے دربار میں تمہیں پیش کیا جاتا ہے۔ اب مکہ پر حملہ سے پہلے ابن زبیر عمر بن زبیر کے ساتھ مختلف لوگوں نے مشورہ کیا کہ تم ایسا کرو، مکہ پہ حملہ نہ کرو، مکہ میں جدال منع کیا گیا ہے۔ ادھر عمر بن سعید جو مدینہ کا گورنر تھا اسے بھی منع کیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ مکہ پہ حملہ نہ کرو، مکے کی حرمت کو پامال نہ کرو۔ لیکن ہوا یوں کہ اس نے بھی قسم کھائی کہ میں اس وقت تک چین سے نہ بیٹھوں گا جب تک ابن زبیر کو زنجیروں میں جکڑ نہ لوں۔ تو عمر بن سعید نے حضرت عبداللہ بن زبیر سے قتال کرنے کے لیے مکہ پر چڑھائی کی۔ اہل مکہ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا ساتھ دیا اور عبداللہ بن زبیر نے اس فوج سے دفاع میں اس کے قدم اکھاڑ دیے اور وہ فوج بھاگ کھڑی ہوئی۔ اسی دوران دوسری طرف عبید اللہ بن زبیر حضرت عمر بن زبیر کے تیسرے بھائی، انہوں نے پناہ دی عمر بن زبیر کو، لیکن حضرت عبداللہ بن زبیر نے عمر بن زبیر کو وہیں سے قید کر لیا اور وہ اسی قید میں فوت ہو گئے۔ اب یہ معاملہ یہاں تک تھا حضرت عبداللہ بن زبیر کا، جو یزید کے ساتھ ان کی خط و خطابت چلتی رہی۔ خط و خطابت میں حضرت عبداللہ بن زبیر نے اس کا انکار بھی کیا، ہر حوالے سے قاصد آتے جاتے رہے، یہ معاملات طے رہے۔ لیکن جو مکہ میں عمر بن سعید کی فوج کا دفاع کرنے کے لیے جنگ لڑی گئی، اس میں امام علی مقام شریک نہ ہوئے۔ امام علی مقام کے شریک نہ ہونے میں آپ مکہ میں ہی تھے، لیکن آپ نے حضرت عبداللہ بن زبیر کا اس میں ساتھ نہ دیا۔ جب یہ معاملات ختم ہوئے تو دوسری طرف امام علی مقام کو کوفیوں کی طرف سے خط آنا موصول ہوئے۔ انشاءاللہ دوسری نشست میں ہم یہ بتائیں گے کہ کوفیوں کی طرف سے خط آئے، حضرت مسلم بن عقیل کو امام علی مقام نے کوفہ کی طرف روانہ کیا۔ اب کوفہ کے جو گورنر تھے نعمان بن بشیر، ان کو بدل کر ان کی جگہ پہ ابن زیاد کو لایا گیا، حضرت مسلم بن عقیل کو پکڑ لیا گیا اور ان کی گرفتاری ہوئی۔ وہ ساری باتیں انشاءاللہ کل دوسری نشست میں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے والسلام۔